ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ اللہ نے 8 نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے۔ تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ جانور پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ۔ اس آیت میں جانوروں کے 8 جوڑے بیان کیے گئے، یعنی نر و مادہ، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے۔ جانور تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ اہل عرب کے سامنے زیادہ تر یہی جانور ہوتے تھے اور حرام و حلال کے جو انہوں نے قاعدے بنائے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے بارے میں تھے، اس لیے بطور خاص انہی جوڑوں کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا ان جانوروں کے صرف نر حرام ہیں یا صرف مادے، یا نر و مادہ دونوں؟ اللہ تعالیٰ نے نہ تو بھیڑ بکری کے نر حرام کیے اور نہ ان کی مادائیں حرام کی اور نہ ان کی اولاد۔ تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی ان جانوروں کو تم حرام مانتے ہو، اگر اس میں تم سچے ہو تو اس حرمت کی قطعی یقینی دلیل لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل نہ مانگی جائے گی، بلکہ حرمت کا دعویٰ کرنے والے پر دلیل لانا لازم ہے۔ آج کل بد مذہب ہم سے ہر چیز کی حلت پر دلیل مانگتے ہیں اور خود حرمت کی دلیل نہیں پیش کرتے۔ یہ اصول قرآن کے صریح خلاف ہے۔ خود غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے حرام ماننے والوں سے دلیل مانگی ہے یا حلال سمجھنے والوں سے؟